یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے۔ آپ ایک سیاسی ورکر کو دہشت گرد بنا کے یہ تصور پیش کر رہے ہیں، جو اصل دہشت گرد ہے اس کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو آپ جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو سچویشن کا سامنا ہے، ہمیں بہت تشویش ہے بلوچستان کے حالات پہ۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا حکومت کی سنجیدگی کہ اس وقت اجلاس شروع ہوا، اور جیسے اجلاس شروع ہوا تو کوسچن آور میں جتنی بھی کوسچن تھی کنسرن منسٹر کوئی نہیں تھا۔ یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں لے رہی، سیریس نہیں لے رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ پریزیڈنشل ایڈریس کے بعد تو ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، وہ ڈیبیٹ بھی اس طرح نہیں ہو رہا، جو اس کا حق ہے، جو قانون کی جو رولز کی پروسیجر کے مطابق جو ڈیبیٹس ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر قانون سازی اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے، ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو، یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو۔ یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ ہر فیلڈ میں، ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے، تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ دیکھیں، ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی، ہم نے 2 ریزن بتائے۔ نمبر 1، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے، اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں۔ کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا، وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے، تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے۔ اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا، کیا منصوبہ آیا، کیا انہوں نے کوئی بنایا، کوئی حکمت عملی؟ نہیں، ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے، پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو، عام ورکر کو جتنا تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے۔ ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جہلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز جھوٹی پرچوں کے اندر، ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچے کرائے جا رہے ہیں۔ آپ ایک سیاسی ورکر کو دہشت گرد بنا کے یہ تصور پیش کر رہے ہیں، جو اصل دہشت گرد ہے اس کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو آپ جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو سچویشن کا سامنا ہے، ہمیں بہت تشویش ہے بلوچستان کے حالات پہ کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہم کسی طور پر نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو، لیکن آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ بلوچستان کدھر کھڑا ہے۔ آج افغانستان کے ساتھ جو آپ تعلقات کو
ایک کوشش کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، اس کے اثرات تو ہمارے صوبے پہ آ رہے ہیں. جو امن و امان کی صورتحال ہمیں چیلنج ہے تو وہ تو آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہے. آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اس لیے آپ اپنی ایجنسیاں کم از کم اپنا فوکس، اپنا ٹارگٹ کلیئر کریں. جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کام کرے. آپ نے ہماری جو سیاسی ورکر ہے، جو غریب ورکر ہے، اس کو زدوکوب کرنے کے لیے آپ مزید اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مزید پرچمیں ڈال رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام جتنے آپ کے بارڈرز، آپ کے جو ہمسایہ ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ تو ایک انڈیا سے بھی بڑھ کر دشمنی کا سلوک شروع کیا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی حالات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ راسب کچھ کر رہی ہے، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت جو بدامنی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں آپ برابر کی شریک ہے. اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں، یہ پالیسیاں کسی طور پر اس امن و امان کی ماحول کو جو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہم نے مطالبہ کیا اور ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا، جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے، اس کو استعمال کریں. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ آپ ہمارے علاقے میں ایک جرگوں کا رواج ہے، آپ جرگوں کو استعمال کریں، ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، دوست کنٹریز کو استعمال کریں. آپ کے پاس سعودیہ ہے، قطر ہے، دبئی ہے، چائنا ہے، اس کو استعمال کریں. آپ اس طرح سے جو ہے اس حالات سے نکلیں گے. اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے. اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے. اس کو ریزائن کر کے نئی الیکشن کروانی چاہیے.